دارالعلوم شمالی محلہ جناب سید خلیل حسین کاظمی صاحب قانونی معاون جو ہے مرکزی اہل سنت کونسل جماعت کے جناب ان کے پاس آئے ہیں شاہ صاحب کے پاس. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. شاہ صاحب جیسے کہ اس وقت میڈیا میں جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور آپ بھی وہ کیس بھی ان کا بھی جو ہے انہوں نے جو مرکزی جو اپنا انہوں نے جو فیصلہ بھی دیا ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو؟ کیا آپ کو اپنی طرح مسلمان سمجھتے ہیں یا ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دارالعلوم میں تشریف لائے، آپ کا ہم دل سے عطا گرائیوں سے شکر گزار بھی ہیں آپ کے. تو بٹ صاحب بڑا ایک اہم ایشو ہے جو اس وقت بڑا پیک پہ ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، جس کے حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا مرزا انجینئر کے حوالے سے. میں اس کو محمد علی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا کی نام لینا بھی محمد علی، اس کو کہنا بھی اس نام کی میں سمجھتا محمد اور علی کی توہین ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ اس نے ابھی نہیں ہے، بہت ہی عرصہ سے وہ کبھی انبیاء کرام کے حوالے سے، کبھی صحابہ کرام کے حوالے سے، کبھی اہل بیت اطہار، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے من گڑت باتیں اور گستاخانہ باتیں جو کسی کتاب میں کسی حوالے سے موجود نہیں ہے، اپنے پاس سے وہ گڑی ہوئی باتیں وہ اس طرح الفاظ ادا کرتا رہا ہے. تو بحمد تعالی مرکزی سنی علماء کونسل میرے قائد جو ہیں مفتی ڈاکٹر محمد ثناء اللہ تنویر صاحب، ان کی قیادت میں جب اس نے ریسنٹلی ایک بکواس کیا، میں وہ الفاظ اپنی زبان میں نہیں لانا چاہتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طرف کے نام منسوب کیا کہ عیسائیوں کی طرف سے، لیکن یہ کسی بھی عیسائی پادریوں نے بھی، تمام عیسائی برادری نے بھی، ایون وہاں پہ ایک جب اسلامی نظریاتی کونسل کا جب اجلاس ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک پادری کو اس کو لائیو لیا گیا وہاں پہ، تو اس نے بھی کہا کہ ہماری کسی کتاب میں بائبل میں یہ لفظ جو اس نے ادا کیا کسی میں نہیں لکھا. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ تو مسلمان نہیں رہتا. تو اس میں الحمدللہ ہم نے جو یہاں پہ کردار ادا کیا، اس میں مرکزی سنی علماء کونسل نے اس کی ایک ایکشن کمیٹی فوری طور پہ بنائی گئی. جب اس نے بکواس کیا، اس میں ہم نے ڈی سی صاحب ہیں سید میسم عباس صاحب تھے اس وقت، اور ڈی پی او صاحب جو ایک ویک کے لیے آئے تھے، وہ چکوال میں تھے ان دنوں میں، تو میو الدین صاحب جی تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم نے کچھ چند میٹنگز کی ان کے ساتھ. انہوں نے ہمیں جب بھی ہم جاتے تھے انہوں نے یقین دہانی کی یہ کیونکہ ہم ایف آئی آر اس پہ بنتی ہے اور ہم ضرور دیں گے. تو ایکشن کمیٹی نے ہمارے جو ساتھی تھے، دوست تھے دوسرے، انہوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا. اور میں اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مدعی مقدمہ ہیں عمیر قادری صاحب ہیں جو گجرات سے ہیں، اور ہمارے دوسرے قائد بھی ہیں ہمارے مفتی عثمان قادری صاحب جو ہمارے پیر محمد افضل قادری صاحب کے صاحبزادے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑا اہم رول اس میں ادا کر رہے ہیں. ان کی اس کی سرپرستی میں بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ پچھلے دنوں ابھی آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ایک جس میں ہماری عدالتیں کچھ شرعی معاملات ہوتے ہیں تو وہ ان سے معاونت لیتی ہیں شرعی طور پہ جو بھی ہو. تو انہوں نے بھی فیصلہ یہ کیا ہے کہ تمام الحمدللہ جتنے بھی 20 رکن ہوتے ہیں اس میں جو اس میں تمام مکاتب فکر کے ہوتے ہیں رکن ہیں جو ممبرز ہوتے ہیں اسلامی نظریاتی کو، انہوں نے سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس توہین رسالت کی ہے. نہ صرف توہین رسالت کا انہوں نے کہا بلکہ انہیں قرآن کی بھی بے حرمتی کی ہے. انہوں نے یہ بھی اس میں جو متفقہ فیصلہ ہوا ہے. تو یہ ایک جہلم کے لیے، ہمارا جہلم شہر آپ کو پتہ ہے پرامن شہر ہے، یہاں پہ الحمدللہ یہ کبھی یہ توڑ پھوڑ یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس نے جہلم کا جو ہے امن بھی تباہ کیا ہوا تھا اور کافی لوگ پریشان تھے. اور اس کے حوالے سے یہ اس کے لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں تھی، کیوں کیا وجہ ہے کہ ہماری ضلعی انتظامیہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی.
بحمد تعالیٰ ہمارے جو علماء کرام ہیں ہمارے الحمدللہ بندانہ چیز بھی اس میں جگہ جگہ ہر جگہ الحمدللہ فورم پہ جاتا رہا ہے، ڈی پی او صاحب سے، بلکہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے اسلام آباد صاحب سے جب بھی ملاقات کرنی بندانہ چیز ان سے رابطہ کرتا تھا، ڈی پی او صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی. تو اس حوالے سے بھی ہم نے الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی ہم نے مفتی صاحب ثناء اللہ پروفیسر ثناء اللہ صاحب نے اور بندانہ چیز نے بھی وہاں پہ بھی کیا الحمدللہ کردار ادا کیا. اس حوالے سے ان کو آگاہی دینے کے لیے وہاں پہ فتاوا پہنچائے گئے تمام عمران کو، اس کے خلاف کم از کم 30 سے زیادہ فتوا درجات ان کے اس کے خلاف تھے، اس ملعون کے خلاف. تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اس کی گزشتہ روز اس نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی سیشن کورٹ میں راولپنڈی میں ضمانت کے لیے. وہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آیا تو ان کو پتا تھا یہ خارج ہو جانی ہے، انہوں نے ودرا کر لی اور الحمدللہ ابھی وہ جلدی انشاءاللہ اس کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ جیل میں ہی رہے گا. اور انشاءاللہ ہم اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دیکھیں، کبھی بھی جو بھی گستاخی کرے گا اس میں ان کی آپ کی شان میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا. لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ سعادت ہو جاتی ہے ہم چلو اب ہم گناہ گار بندے ہیں، چلو ہمیں تھوڑا سا ان کے حوالے سے ناموس رسالت کے لیے بھاگیں گے، چلیں گے، جتنے قدم بھی چلیں گے تو ہمارے جو ہم گناہ گار ہیں ہمیں الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری ایک بخشش کا ذریعہ بنے گا. بے شک جی، بے شک جی، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. تو جناب میں یہاں پہ کہوں گا میں کیا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا قرآن میں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں جی، آپ بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں. تو جناب ہر بندہ اپنی رائے کا حق رکھتا ہے اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. ہم تو انصاف کے حق میں ہیں. اردو گلوبل، یو جی نیوز، جاوا جی جیلان.